قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد یعنی گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کا دین اسلام کی حقانیت تسلیم کرنے سے انکار کرنا اور اللہ کے راستے سے روکنا۔ اہل کتاب کے کافروں کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دھمکاتے ہیں جو حق سے عناد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور لوگوں کو بھی پورے زور سے اسلام سے روکتے تھے، باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا انہیں یقینی علم تھا۔ اگلے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی پیش گوئیوں اور ان کی بشارتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ نبی امی ہاشمی عربی مکی مدنی سید اولاد آدم خاتم الانبیاء رسول رب الارض والسماء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، پھر بھی اپنی بے ایمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خوب دیکھ رہا ہوں تم کس طرح میرے نبیوں کی تکذیب کرتے ہو اور کس طرح خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو اور کس طرح میرے مخلص بندوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہو۔ میں تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہوں، تمام برائیوں کا بدلہ دوں گا، اس دن پکڑوں گا جس دن کوئی سفارشی اور مددگار نہ ملے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ اے ایماندارو، اگر تم اہل کتاب کی اس جماعت کی باتیں مانو گے تو تم کو تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے وہی راہ راست دکھایا جائے گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب کی باتیں ماننا گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقے کی اتباع کرنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں اور عرب کی رسالت انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، جیسے اور جگہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی یہ اہل کتاب جل بھن رہے ہیں اور تم کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم ان کے بھروں میں نہ آ جانا۔ گو کفر تم سے بہت دور ہے، لیکن تاہم میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات دن رات تم میں پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآیات، یعنی تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے جبکہ رسول تم میں تمہارے رب کی طرف بلا رہے ہیں اور تم سے عہد بھی ہو چکا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا، تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ انہیں تو وحی الہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر ہم۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر اے اللہ کے رسول خود ہی ارشاد فرمائے۔ فرمایا کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سندوں کا اور اس کے معنی مطلب کا پورا بیان اپنی شرح صحیح بخاری میں کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے تمہارا مضبوطی سے دین الہی کو تھام رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہی موجب ہدایت ہے، اس سے گمراہی دور ہوتی ہے، یہی رشد و رضا کا باعث ہے۔
اسی سے صحیح راستہ حاصل ہوتا ہے اور کامیابی اور مراد ملتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورا ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی یاد نہ بھلائی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، کفر نہ کیا جائے۔ ابن ابی حاتم میں مرفوع حدیث کے اندر بھی یہی مروی ہے، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں ہے، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں بجا لا سکتا جب تک اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت سے منسوخ ہے۔ اس دوسری آیت میں فرما دیا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو، عدل پر یعنی انصاف پر جم جاؤ، یہاں تک کہ خود اپنے نفس پر عدل کے احکام جاری کرو، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی عدل و انصاف برتا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلام پر ہی مرنا، یعنی تمام زندگی اس پر قائم رہنا تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ اللہ رب کریم کی عادت یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی رکھے ویسی ہی اسے موت آتی ہے، اور جس موت پر مرے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی وہاں تھے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ بیان فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی روزیاں بگڑ جائیں، وہ کوئی چیز کھا پی نہ سکیں۔ پھر خیال کرو کہ ان دوزخیوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا پینا ہی یہ زقوم ہوگا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جہنم سے الگ ہونا اور جنت میں جانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہو۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے انتقال کے 3 روز پہلے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، دیکھو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں اس کے گمان کے ساتھ ہی ہوں۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک بیمار انصاری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے رسول اللہ تشریف لے گئے اور سلام کر کے فرمانے لگے کہ کیسے مزاج ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ اچھا ہوں، رب کی رحمت کا امیدوار ہوں اور رب کے عذابوں سے ڈر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، ایسے وقت جس دل میں خوف و طمع دونوں ہوں، اسے اللہ تعالیٰ اس کی امید کی چیز دیتے ہیں اور ڈر خوف کی چیز سے بچاتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی گروں۔ اس کا مطلب امام نسائی نے تو سنن نسائی میں باب باندھ کر بیان کیا ہے کہ سجدے میں اس طرح جانا چاہیے، اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ نہ مردوں میں مگر مسلمان ہو کر
اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھاتا ہوا نہ مارا جاؤں۔ فرقہ بندی کی ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرمائے اتفاق کرو، اختلاف سے بچو۔ حبل اللہ سے مراد عہد رب تعالی ہے، جیسے الا بحبل من اللہ میں بعض کہتے ہیں مراد قرآن ہے۔ سنن دارمی کی حدیث میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان راستوں میں تو شیاطین چل پھر رہے ہیں، تم رب کے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، جدائی نہ کرو، فرقت سے بچو۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور 3 باتوں سے وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتفاق سے پکڑو، تفرقہ نہ ڈالو۔ تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ فضول بکواس، زیادتی سوال اور بربادی مال، یہ تینوں چیزیں رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ بہت سی روایتیں ایسی بھی ہیں جن میں ہے کہ اتفاق کے وقت وہ خطا سے بچ جائیں گے، اور بہت سی احادیث میں نا اتفاقی سے ڈرایا بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے امت میں اختلاف افتراق پڑا، ان کے 73 فرقے ہو گئے، جن میں سے ایک نجات پا کر جنتی ہوگا اور جہنم کے عذابوں سے بچ رہے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تھے۔ پھر آگے اللہ نے اپنی نعمت یاد دلائی۔ جاہلیت کے زمانے میں اوس و خزرج انصار کے 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے درمیان بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی، آپس میں برابر جنگ جاری رہتی تھی۔ جب دونوں قبیلے اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ایک ہو گئے، سب حسد بغض جاتا رہا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو گئے۔ جیسے اور جگہ ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے آپ کی اے نبی تائید کی اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اپنا دوسرا احسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تم اے نبی کے صحابہ آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے اور تمہارا کفر تم کو اس میں دھکیل دیتا، لیکن ہم نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما کر تم کو اس سے بھی الگ کر لیا۔ غزوہ حنین کی فتح کے بعد جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے مصلحت دینی کے مطابق رسول اللہ نے بعض لوگوں کو زیادہ مال دیا تو کسی شخص نے کچھ ایسے ہی ناملائم الفاظ زبان سے نکال دیے، جس پر رسول اللہ نے جماعت انصار کو جمع کر کے ایک خطبہ پڑھا۔ اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے جماعت انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی۔ کیا تم متفرق نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں یہ پاک باز انصار کی جماعت اور اللہ کا گروہ کہتا جاتا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور بھی بہت سے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔